بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ بیٹا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا پرابلم کی وجہ سے یونیورسل ہائی اسکول نے آن لائن لیکچرز کا انتظام کیا ہے، اس حوالے سے میں مس اقرا کلاس 5 سے آپ کو اردو پڑھاؤں گی۔ یہ ہمارا اردو کا چھٹا لیکچر ہے۔ لیکچر نمبر 5 میں ہم نے اپنی نعت کا بک ورک اور سوال جواب مکمل کیے تھے، کمپلیٹ ایکسرسائز کی تھی، اور ہوم ورک میں نے آپ کو بک ورک کرنے کے لیے دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی سوال جواب رجسٹر پر لکھنے کے لیے دیے تھے۔ میں امید کرتی ہوں آپ نے اپنا کام اچھے سے کیا ہوگا، سارا بک ورک اور سوال جواب اچھے سے یاد کیے ہوں گے۔ اب آتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف، لیکچر نمبر 6 کی طرف۔ آپ سب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 7 اوپن کر لیجئے۔ آج ہم نے اپنا نیا چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے، حجر اسود کی کہانی۔ حجر اسود وہ سیاہ پتھر جو کہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ نصب ہے، جس پہ ہم بوسہ دیتے ہیں جب ہم طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے طواف کے دوران جس پر ہم بوسہ دیتے ہیں، یعنی جس کو چومتے ہیں، اس کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ تو اس کی کہانی آج ہم نے پڑھنی ہے کہ کس طرح سے اس کو وہاں پہ نصب کیا گیا، اور اس کے بارے میں جو بھی ڈیٹیل تھی وہ سارا کچھ ہم اس کے چیپٹر میں پڑھیں گے۔ آپ سب اپنے ہاتھ میں ایک پینسل پکڑ لیجئے تاکہ میں آپ کو میننگز بھی لکھوا سکوں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے میں ریڈنگ کروں گی، اس کے بعد آپ کو ڈیٹیل سمجھاؤں گے۔ جی، صفحہ نمبر آپ کا 7 ہے، سبق نمبر 3 ہے حجر اسود کی کہانی۔ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے جب اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے جنت کا ایک پتھر زمین پر لائے۔ اس پتھر کو حجر اسود کہتے ہیں۔ تب یہ پتھر خانہ کعبہ کے ایک کونے میں نصب کیا گیا۔ حج اور عمرہ کرنے والے لاکھوں مسلمان ہر سال مکہ جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کے طواف کے دوران حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ یہ پتھر مسلمانوں کے نزدیک اس لیے مقدس ہے کہ ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بار بار چوما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی خانہ کعبہ میں تشریف لے جاتے، حجر اسود کو ضرور بوسہ دیتے۔ ایک سال مکہ میں شدید بارشیں ہوئیں، تب خانہ کعبہ کی دیواریں کچی تھیں۔ ان بارشوں سے خانہ کعبہ کی کچی دیواروں کو شدید نقصان پہنچا اور یہ کئی جگہ سے بیٹھ گئیں۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کر کے اس کی دیواریں مضبوط اور بلند کر دی جائیں۔ جب کعبے کی تعمیر ہو چکی تو حجر اسود کو دوبارہ اس کے مقام پر نصب کرنے کی باری آئی۔ حجر اسود چونکہ ہر قبیلے کے لوگوں کے لیے قابل احترام تھا، اس لیے ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کی دوبارہ تنصیب کی سعادت صرف اسی کو ملے۔ خدشہ تھا کہ اس معاملے میں قبائل کے درمیان کہیں جنگ نہ چھڑ جائے۔ آخرکار مکہ کے چند جہاں دیدہ بزرگوں نے فیصلہ سنایا کہ کل صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے صحن کعبہ میں داخل ہوگا وہی حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کرے گا۔ 2 پیراگراف آج ہم نے ریڈنگ کیے ہیں۔ اب دیکھیے اس کے معنی اور اس کی گرامر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے سے بیٹا حرف ہے۔ حرف وہ کلمہ ہے جو نہ تو کسی چیز کا نام ہے، نہ اسم ہے، نہ فعل ہے کہ معنی دیتا ہے، بلکہ 2 اسموں یا اسم اور فعل کا آپس میں ملاتا ہے، ان کو جوڑتا ہے، اس سے ہم حرف کہتے ہیں۔ اس کی اگزامپل میں کا، کی، کے، کو، پر، میں، سے تک وغیرہ سب شامل ہیں۔ 4000 سال پہلے جب اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام اسم معرفہ ہے۔ اسم معرفہ کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو کہتے ہیں، مطلب جو اسپیسیفک نام دے دیا جائے اسے اسم معرفہ کہتے ہیں۔ اور ان کے فرزند کے حرف ہے، فرزند کا معنی بیٹے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اسم معرفہ ہے، نے حرف ہے، مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ مکہ مکرمہ جو ہے وہ اسم معرفہ ہے، خانہ کعبہ اسم معرفہ ہے کی تعمیر کا کام یہ ایک کام ہو رہا ہے تو یہ فعل ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے لحاظ سے شامل ہو۔ تعمیر کا کام شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے جنت کا حرف ہے، ایک پتھر، جنت جو ہے یہاں پر اسم معرفہ ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسم معرفہ ہے، زمین پر لائے۔ اس پتھر کو حجر اسود کہتے ہیں۔ حجر اسود وہی سیاہ پتھر جو کہ وہاں پر نصب ہے خانہ کعبہ میں۔ تب حجر اسود کو بھی اسم معرفہ کہتے ہیں۔ تب یہ پتھر خانہ کعبہ کے کونے میں نصب کیا گیا، نصب یعنی لگایا گیا، یعنی کہ جب اس کا خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کیا 4000 سال پہلے تو اس وقت ہی اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر زمین پر بھیجا فرشتوں کی مدد سے اور اس کو خانہ کعبہ میں نصب کروایا گیا۔ حج اور عمرہ کرنے والے لاکھوں مسلمان ہر سال مکہ جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کے طواف کے دوران، طواف ہوتا ہے چکر لگانا، یعنی خانہ کعبہ کے جو چکر لگائے جاتے ہیں اس دوران حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ یہ پتھر مسلمانوں کے نزدیک اس لیے مقدس یعنی پاک ہے کہ ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بار بار چوما۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسم معرفہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خانہ کعبہ میں تشریف لے جاتے حجر اسود کو ضرور بوسہ دیتے. بوسہ دینا یعنی چومنا. ایک سال مکہ میں شدید بارشیں ہوئیں، تب خانہ کعبہ کی دیواریں کچی تھیں. ان بارشوں سے خانہ کعبہ کی کچی دیواروں کو شدید نقصان پہنچا. جب بارشیں ہوئی تو خانہ کعبہ کی دیواریں اس وقت کچی تھی تو ان کی خانہ کعبہ کی دیواروں کو نقصان پہنچا اور وہ کئی جگہ سے بیٹھ گئیں. قریش نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو نئے سرے سے یعنی کہ دوبارہ سے اس کو تعمیر کیا جائے، اس کی دیواریں مضبوط اور بلند کر دی جائیں. جب کعبے کی تعمیر ہو چکی یعنی خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا گیا تو حجر اسود کو دوبارہ اس کے مقام پر یعنی اس جگہ پر نصب کرنا یعنی لگانے کی باری آئی. حجر اسود چونکہ ہر قبیلے کے لوگوں کے لیے قابل احترام تھا، یعنی کہ جتنے بھی قبیلے وہاں پر موجود تھے مکہ میں تو ان سب کے لیے حجر اسود بہت زیادہ قابل احترام تھا، احترام کے قابل تھا. اس لیے ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کی دوبارہ تنصیب یعنی دوبارہ اس کو نصب کرنے کی جو سعادت ہے، جو عزت ہے، جو نیکی ہے، صرف اسی کو ملے. خدشہ تھا یعنی ڈر تھا کہ اس معاملے پر قبائل کے درمیان کہیں جنگ نہ چھڑ جائے. پر حرف ہے قبائل یعنی وہاں کے جتنے بھی قبیلے ہیں ان کے درمیان کہیں جنگ نہ چھڑ جائے. آخرکار مکہ کے چند جہاں دیدہ بزرگوں نے یعنی عقل مند جو بزرگ تھے انہوں نے فیصلہ سنایا کہ کل صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ سے صحن کعبہ میں داخل ہوگا یعنی خانہ کعبہ کے صحن میں آئے گا وہی حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کرے گا یعنی حجر اسود کو اس کے مقام پر لگائے گا. یہ بیٹا آپ کے 2 پیراگراف تھے جو کہ میں نے آپ کو ریڈنگ کر کے بھی بتا دی ہیں، میننگز اور اس کی گرامر بھی بتا دی ہے. اس میں ہم نے یہ پڑھا ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں اوورآل کہ جب تقریباً 4000 سال پہلے جب اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے مکہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے جنت کا ایک پتھر زمین پر لائے. اس پتھر کو حجر اسود کہتے ہیں اور اس کو خانہ کعبہ کے کونے میں لگا دیا گیا. حج اور عمرے کے دوران لاکھوں مسلمان ہر سال مکہ میں جاتے ہیں تو اس کا طواف ضرور کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے طواف کے دوران اس کو بوسہ ضرور دیتے ہیں. پھر ایک سال مکہ میں جب بارشیں ہوئیں تو خانہ کعبہ کی دیواریں کچی تھیں، وہ بیٹھ گئیں. سب لوگوں نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، مضبوط دیواریں بنائی جائیں. جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حجر اسود کو دوبارہ اس مقام پر لگانا تھا. تو ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کیونکہ سب کے لیے قابل احترام پتھر تھا تو ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ اس کی سعادت یعنی اس کو دوبارہ لگانے کی جو سعادت ہے حجر اسود کو وہ صرف اس کو ملے، اور اس سے یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ لوگ آپس میں جھگڑ نہ پڑیں. تو آخرکار چند بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے صحن کعبہ میں داخل ہوگا وہی اس حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کرے گا. یہ تھے بیٹا آپ کے 2 پیراگراف جو کہ آج ہم نے پڑھنے تھے. اب آئیے آج کے ہوم ورک کی طرف. لیکچر نمبر 6 میں آپ کو الفاظ معنی ہوم ورک کے لیے دیے گئے ہیں جو 2 پیراگراف میں ہم نے پڑھے ہیں. متجزر الفاظ کے معنی لکھیں. الفاظ معنی: فرزند، نصب، طواف، مقدس، بوسہ، تنصیب، سعادت، خدشہ. ہوم ورک میں آپ نے یہ کرنا ہے، اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ میننگز یاد کرنے ہیں. انشاءاللہ اپنے لیکچر نمبر 7 میں ہم اس چیپٹر حجر اسود کی کہانی کے نیکسٹ پیراگراف پڑھیں گے اور اس چیپٹر کو کمپلیٹ کریں گے. اس وقت تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.